دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ موضوع سے دیکھیں مولوی صاحب موضوع سے دور نہ ہٹیں، موضوع ہمارا بھائی میں موضوع پر ہوں، میں دیکھیں موضوع ہے، اجازت دیں موضوع ہے ہمارا اور آپ کا تقلید. میں نہیں چاہتا کہ ٹائم ضائع ہو. آپ کے پاس میرے بھائی، میرے عزیز محترم مولوی صاحب، اگر آپ کے پاس تقلید کی تعریف، تو آپ نے مان لی کہ ہم تقلید کی تعریف ہمیں آتی ہے. اگر آپ کے پاس اس بات کا کوئی دلیل ہے، دیکھیں آپ نے آخون کے متعلق بھی جو نسبت دی، اب میری بات کو نہیں سمجھا. آخون کے متعلق میں نے یہ نہیں کہا، مولوی صاحب میری بات کو اچھی طرح سے سمجھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آخون یہ کہتا ہے کہ تقلید کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. آخون کا یہ پوزیشن نہیں ہے. آخون کہتا ہے دلیل قرآن و سنت میں، قرآن و سنت میں تقلید کی دلیل ہے. پھر وہ مناقشہ بھی کرتا ہے اس میں، وہ کہتا ہے نہیں یہ دلائل ضعیف بھی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ایک جگہ مقام پہ کہتا ہے اس کی دلیل ہے، پھر آگے جا کر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دلائل جو ہے اس میں دلائل میں قطعیت نہیں ہے اس کے دلالت میں. ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ آخوند یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت میں تقلید نہیں. آپ ہماری بات کو اچھی طرح سے سمجھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ آخوند اور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں گرچہ تقلید کی دلیل ہے، لیکن عام آدمی اس سے استنباط نہیں کر سکتا. عام آدمی غیر مجتہد اس سے استنباط سے عاجز ہے. اس لیے اگر تقلید کی دلیل عقلی نہ ہو، فطری نہ ہو، تو اس کے لیے تقلید کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مسدود ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مجتہد نہیں ہے، اور تقلید کے مسئلے میں تقلید کرنا اس کے لیے دور یا تسلسل لازم آتا ہے. تو آپ ہماری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں. آپ ادھر کوٹ لے کے آئیں کہ آخون نے کہا ہے تقلید پہ استدلال کیا کتاب و سنت سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھے معلوم ہے کہ اس نے کتاب و سنت سے، اس میں میرے کئی تقریرات ہیں اس مسئلے پر. ان مسائل کو ہم بہت پہلے جانتے ہیں. وہ استدلال کرتا ہے ان مسائل پر، لیکن وہ اس کا ساتھ یہ بھی موقف ہے کہ یہ قرآن و سنت کے جو دلائل ہے یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مجتہدین کے لیے. یہ اجتہادی دلائل ہیں، یہ عوام کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب آپ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں بھائی صاحب. ٹائم ضائع نہ ہو. آپ کے پاس میرے عزیز، میرے بھائی صاحب، تقلید کے لیے جو سب سے اہم تقلید کی ماہیت تو ہمیں پتہ چلا کہ مفتی کا قول بغیر دلیل کے ہم مان لیں. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے وہ صحیح تعریف کیا. اب اس کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ کریں، پیش کریں. دیکھیں وہی باتیں آپ نے کہی ابھی اس تقریر میں کہی جو آپ میں کہہ رہا تھا. دیکھیں آپ نے وہی ابھی مجھے سنے. آپ نے وہ جو اگلی میں دلیل دے دوں، یہ میں نے وہ کتاب جو ہے وہ منگوا لی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ فقہاء کرام، دیکھو ابھی میرا سوال ہے، ابھی آپ خود اعتراف کر رہے تھے کہ فقہاء کرام کے پاس بعض مسائل میں قرآن و سنت سے حدیثیں دلیلیں ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ نے اعتراف کیا، جب کے پاس بھی ہے، شافعی کے پاس بھی ہے، ابو ابن تیمیہ کے پاس بھی ہے. سنیں ابھی مجھے بولنے دیں. دیکھیں کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کے سب باتیں میں نے قرآن و آپ کو سنت کے 15 خلاف منٹ سنا ہے. ابھی مجھے سنیں. ابھی دیکھو میں نے آپ کو 15 منٹ سنا ہے، عوام سن رہی ہے، مجھے سنیں. آپ نے کہا کہ بعض مسائل میں فقہاء کے ہاں ادلہ ہیں، لیکن بعض مسائل میں نہیں ہیں. چلو بعض جب مسائل میں ان کے پاس ادلہ ہیں تو آپ ان بعض مسائل میں تو ان فقہاء کی تقلید کریں. مثلا آپ تو نہیں سنیں پہلے بات سنیں. نمبر 2، تو میں نے آپ کو اس کا جواب یہ دیا، آپ تقلید نہ کریں ان بعض مسائل میں جن میں وہ ادلہ رکھتے ہیں فقہاء. لیکن میں نے آپ کو اور آپ کے مقلدین کو اس کا جواب دیا کہ جن بعض مسائل میں آپ تحکم کر رہے ہیں، جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں ہمارے فقہاء کی طرف کہ ان بعض مسائل میں ان فقہاء کے ہاں دلیلیں نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب، آپ نے جب کتب الاربعہ پڑھی تو ان مسائل کی آپ کو دلیلیں نظر نہیں آئیں، تو آپ نے فقہاء کرام کے پاس جا کر ان سے افتتاح کیا کہ سید علی سستانی دامت اللہ کے پاس، آغا بشیر حسین نجفی کے پاس، آغا اسحاق الفیاض کے پاس، یہ آپ لوگ تعلیم ہے. یہ 10 مسائل ہے، علایہ صاحب کو اس کی دلیل نظر نہیں آئی ہے کتب الاربعہ سے. یہ مسائل آپ لوگوں نے کہاں سے اخذ کیے؟ ان کی دلیل چاہیے. اگر وہ پھر آپ لوگوں کو یہ جواب دے، علایہ صاحب کو اور علایہ صاحب کے مقلدین کو یہ جواب دے کہ ہاں واقعاً معاذ اللہ ہمارے پاس ان بعض مسائل میں دلیل نہیں ہے، تو پھر آپ یہ جھوٹی بات منسوخ کریں. میں کہتا ہوں یہ آپ جھوٹی بات منسوخ کر رہے ہیں. آپ کے یعنی کم علمی کی وجہ سے، یعنی تفہم کی وجہ سے آپ نے اصول کافی میں ان 10-20 مسائل کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپ یہ دوسرے پر کیسے تہمت لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہی ٹپا ہے جال کا ٹپا ہے کہ جو بھی کہے وہ جاہل ہے.
نہیں نہیں دیکھو حد درمی نہیں کرنی ہے، ایک بات ہو گئی. دوسری بات ابھی آپ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے تمام فقہا کا اجماع ہے، وہ تقی ہاشمی کی آپ کا مناظرہ موجود ہے پورا. آپ کہاں جائیں گے؟ یہاں اعتراف نہ کریں لیکن آپ کے مناظرے پڑھیں یوٹیوب پر. سنیں میری بات سنیں، ابھی آپ کے مقلدین بھی سنیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کرام کا بالاجماع ہے، اور تقی ہاشمی کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو یعنی احادیث سمجھ میں نہیں آتی، آپ احادیث نہیں پڑھ سکتے. ہم جو مجتہد ہیں بس ہمیں احادیث سمجھ میں آتی ہے. یہ بات ابھی نہ مانو تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کس فقیہ نے یہ کہا ہے فقہا کو احادیث سمجھ میں آتی اچھی ہے بات ہے، اور آپ لوگوں کو نہیں آتی ہیں. میں اچھی بات ہے. اب جواب سن لو، نہیں سنو جواب سنو سن لو میرے عزیزوں. نہیں دیکھو جواب آپ کے پاس اس کا ہے نہیں، میں دیتا ہوں. یہ نہیں، آپ نے جواب میں دیا دے تو دیتا ذرا ہوں، جواب یہ میرے میرے پاس ہے ہاتھ نا، میں منہاج الصالحین ہے. سنیں جواب میں دے دیتا ہوں. میری بات سنیں، مکمل کرنے دیں. علیہ صاحب مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ نے جھوٹی بات منسوخ کی ہے تمام فقہا کی طرف. یہ منہاج الصالحین ہے میرے ہاتھ میں، اس کا پہلا مسئلہ اٹھائیں، پہلی جلد پہلا مسئلہ باب تقلید ہے. آپ کہتے ہیں کہ حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی، ذرا عبارت پڑھنا. اسی عبارت پر آپ یعنی باقی مولانا صاحب کو معاذ اللہ یعنی غلط منطق نکال کر ان کو آپ اپنی ہٹ درمی دکھا رہے تھے کہ فقہا خود کہتے ہیں کہ حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی. منہاج الصالحین پڑھو. آغا یہ سید علی سستانی کیا فرما رہا ہے؟ یجب علی کل مکلف، ہر مکلف پر واجب ہے. یہ عبارت آپ بار بار پیش کرتے ہیں. لم یبلغ رتبت الاجتہاد، جو رتبت الاجتہاد پر نہیں پہنچا ہوا ہے. اس کا منطوق کیا ہوا مجھے بتائیں. تقلید کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے نا، ہم موضوع پر آئیں گے بالکل. یہ آغا صاحب کی عبارت بتا رہی ہے کہ بھائی آپ اپنی اتنی مشقت اٹھا کر، سنیں میری بات سنیں، اتنی مشقت اٹھا کر اتنی زحمت اٹھا کر جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں آپ مقام اجتہاد پر پہنچ جاتے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ مقام اجتہاد کس کو کہتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے صحیح معنی میں مسائل اخذ کرنا. تو یہ سید سستانی تو خود اجازت دے رہا ہے کہ جب آپ نہ پہنچے ہوئے ہوں، اگر آپ پہنچے ہوئے ہوں، اس کا الٹ کیا ہوا، اس کا منطوق کیا ہوا؟ یہ تو مفہوم ہے. منطوق اس کا یہ ہوا اگر آپ نہیں پہنچے ہوئے ہو تو پھر تقلید کا مرحلہ ہوتا ہے. اگر پہنچے ہوئے ہو یہ مفہوم ہے. منطوق کیا ہوا؟ اگر آپ پہنچے ہوئے ہو. پہنچے ہوئے کا کیا مطلب ہو؟ یعنی اگر آپ قرآن اور سنت کو نامی سمجھ کر اور بالکل آپ اس مرتبے پر اتنی مشقت اٹھا کر آپ مجتہد ہیں، اس مرتبے پر ہیں، تو بالکل اپنے جو وہ تکالیف التزامیہ آپ عمل کریں. یہ تو ہمارا ٹائم مراجع کیوں خود ضائع کیا بھائی؟ اجازت دے رہے ہیں، آپ کریں اجتہاد. تو بھائی وہ ہماری بات آپ دہرا رہے ہیں نا، اور سیستانی صاحب ہماری بات کہہ رہے ہیں نا. ہماری بات اور سیستانی کی نہیں بات میں بھائی، فرق ہی کیا ہے؟ آپ کا رد ادھر موجود ہے. وہ ہماری آپ بات کو کا تکرار ہے آغا بھائی. سید سستانی کہنا ہے کہ اللہ یاری حدیثیں پڑھے، اتنی زحمت اٹھائے، مقام او اجتہاد تک بھائی پہنچے، تو یہ تقلید نہ کریں. نہیں، آپ مجھے بات کرنے دیں بھائی. دیکھیں، اگر ایک شخص اجتہاد کے مرحلے پہ نہیں پہنچا ہے، کیا وہ اس کو استنباط کی اجازت ہے؟ یعنی حلال و حرام پر وہ احادیث میں عمل کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب مراجع کا اجماع ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کے مرحلے میں پہنچا ہے تو حدیث پہ عمل کر سکتا ہے. بھائی وہ ہم بھی اسی کو کہہ رہے ہیں نا. ہم بھی کوئی دوسری کیا چیز کہہ رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مراجع یہی فرماتے کیا کہتے ہیں؟ مراجع یہی بولتے ہیں کہ بھئی عوام لوگ حلال و حرام کے مسائل پر احادیث سے رجوع نہیں کر سکتے. کون رجوع کر سکتا ہے؟ وہ شخص جو مرحلہ استنباط، مرحلہ اجتہاد تک پہنچ گیا ہو. اگر ایک شخص مثلا اس نے 10 سال 15 سال 20 سال بھی محنت کیا، ابھی مجتہد نہیں ہوا، تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ حلال و حرام میں وہ اپنے استنباط پہ عمل کرے، کیونکہ وہ اس چیز سے عاجز ہے. تو اگرچہ وہ فاضل بھی ہے، مقرر بھی ہے، خطیب بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، لیکن اگر مجتہد نہیں ہے تو عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صرف مخصوص ہے کس کے لیے؟ یہ احادیث حلال و حرام یہ مجتہدین کے لیے مخصوص ہے. آپ نے ہماری بات کی تائید کی ہے، ہم نے کون سی دوسری بات کہی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ عوام سنیں، نہیں آپ سنیں بھائی صاحب پلیز سنیں. آپ کہتے ہیں کہ عام لوگ سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بالکل سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، سیکھیں جب، لیکن عمل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک وہ مجتہد نہ ہو جائیں. جب مجتہد ہو جائیں گے پھر، جب تک مجتہد نہیں ہوئے تو اس وقت تو تقلید واجب ہے، اس وقت تو حلال و حرام پہ اپنے حدیث پہ عمل تو نہیں کر سکتے. تو یہ آپ نے کوئی سے نہیں بات کیا. اچھا، اب آپ نے کہ اب ہماری بات کی تائید ہوگی کہ عوام کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتی. حلال و حرام کے احادیث آپ ان کو 1000 مرتبہ سمجھائیں، وہ نہیں سمجھ سکتے، ان کو اجازت نہیں اس پہ عمل کرنے کی. ہمارے فتویٰ پہ عمل کریں، وہ تقلید کریں. تو یہ ہماری بات کی تائید ہوگی. مولوی صاحب اگر تقلید کے لیے کوئی دلیل ہے تو دلیل لے کے آئے نا. آپ پریشان ہو گئے پنچر.
مولوی صاحب پریشان ہو گئے نا، سیستانی تو ہماری بات ہوئی کو کہہ رہا ہے نا مولوی اب صاحب میں بولوں، اجازت ہے میں بولوں ابھی؟ نہیں، آپ دیکھیں اب وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارا موضوع ہے نہیں، تقلید۔ میں بالکل موضوع پر آ گیا ہوں، آپ کی اس بات دیکھیں کے آپ بعد سنیں، آپ بالکل میں میری موضوع عرض کو پر آ سنیں، گیا۔ میری عرض کے سنیں، پھر جو مرضی آپ کہہ دیں، میں آپ کو زبردستی تو نہیں ہے۔ میرا عرض یہ ہے آپ سے، مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ تقلید کی ماہیت پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مجتہدین نص کے خلاف فتوے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اس کو کبھی ہم آپ کو کچھ، ہم آپ اگر چاہیے ہم آپ کو کچھ فتوے دکھا دیتے ہیں، وہ کہ آپ ان کے نصوص، آپ کو وقت بھی دے دیتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کے نصوص آپ لے کے آئیں اگر آپ کو چاہیے۔ لیکن ہمارا اصل موضوع یہ ہے، اور ہم اس مدعا پہ بالکل ثابت ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے سیستانی کے پاس دلیل حدیث ہے، ہم کو وہ حدیث نہیں ملی، نہیں، ہم سیستانی سے اور سیستانی کے استاد سے احادیث کو بہتر جانتے ہیں، دعویٰ کہتے ہیں ہم سیستانی سے اور سیستانی کے مشائخ سے احادیث کو بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے ان حدیث کا، جن حدیث کے جو یہ احادیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، ہمیں ان کا بھی پتہ ہے کہ یہ اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں بغیر حدیث کے، اور اپنے رائے کے موافق فتویٰ دیتے ہیں حدیث کے خلاف۔ یہ دونوں کا ہمارے پاس علم ہے۔ اچھا، وہ اپنی جگہ ہے، اگر ایسے مثال چاہیے تو ہم آپ کو مثالیں کچھ جلدی جلدی سے دے سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ بھائی ابھی مجھے بولنے دیں، دیکھیں ابھی اجازت دیں، میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، دیکھیں ابھی مجھے بولنے دیں۔ اجازت نہیں، آپ نے بہت بولا ہے مجھے بات کرنے دیں۔ آپ نے کہا کہ اگر ان مسائل میں جن میں مراجع کا بھائی ابھی فتویٰ مجھے قرآن و بولنے سنت کے دیں موافق ہے، صاحب، یہ آپ دیکھ آپ نے سوالات سنیں، آپ کے 4 سوال ہیں، میرے سوال سنیں، نہیں، ان کے میرے کوئی جواب سوال سنیں نہیں یار، آپ سے، میرا آپ سے مجھے کوئی حدیث سوال پیش نہیں ہے کرنی بھائی، صرف صاحب۔ ایک سوال ہے آپ سے، سوال کرنے دیں۔ آپ نے پوچھا نہیں، ہے 2 کہ سوال ان ہیں، 2 مسائل میں، سوال ہیں، میں اس کو جواب دینے، اور 2 بھائی صاحب بات سوال تو ہیں، سنو نا، سنیں اور بھائی بھائی صاحب الہی بات تو صاحب، سنو، آپ کیوں حد درمی کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے 30 سیکنڈ دے دو، 30 سیکنڈ دو گے ہاں شیخ صاحب؟ بولے۔ ہاں 30 سیکنڈ، 1 منٹ بھی نہیں کم تھا۔ دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ جن مسائل میں مجتہدین نص کے موافق فتویٰ دیتے ہیں اس میں تو اجتہاد کرو، ٹھیک ہے نا، اس میں تقلید کرو۔ آپ بھائی صاحب آپ اسی بات کو ثابت کریں، اسی بات کو کہ تقلید جائز ہے۔ تقلید کے ہمارا موضوع بھی یہی ہے، میرا آپ سے استدعا بھی یہی ہے، ہم ٹائم ضائع نہ کریں جنبی مسائل پر، گرچہ وہ مسائل بجائے خود اہم ہیں، اس پہ ہم اور آپ ٹائم ضائع نہ کریں۔ ہم آتے ہیں تقلید کی طرف، دیکھیں کہ یہ چیز اسلام میں ہے، شریعت میں ہے، دین خدا میں ہے، تقلید جائز ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن سے، کوئی دلیل ہے سنت سے، آپ کے دلیل جو بھی آپ کے پاس سب سے قوی دلیل ہے، جو یعنی سب سے محکم دلیل ہے، سب سے اعلیٰ دلیل ہے، وہ آپ ہمارے پاس لے کے آئیں، بسم اللہ کریں، تاکہ اصل موضوع پہ گفتگو ہو جائے کہ یہ مثلا فقہاء یہ کرتے ہیں، مراجع یہ کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، آتے ہیں اصل موضوع پر۔ تقلید یہ شریعت میں ہے، اس کی دلیل کیا؟ بسم اللہ کریں۔ تو سب بالکل، میں ابھی ادلہ ہی میں شروع کر رہا ہوں، اور آپ کو بالکل تقلید کی مشروعیت، بلکہ اس کا میں وجوب آپ کو قرآن اور سنت سے ثابت کر کے بتا رہا ہوں، اور بڑی غور سے سننا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کا جو ابھی آپ نے ایک شبہ چھوڑا ہے اور عوام بھی سن رہی ہے، کہ دیکھیں آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ فقہا کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں پڑھیں، لیکن ان سے ان کو استنباط جب اس قدرت پر نہیں ہے، جب فقہا نہیں ہے، یعنی فقیہ کے مرجع پر نہیں پہنچے ہوئے، تو ان کو حق نہیں ہے کہ یہ احادیث سے استنباط کریں۔ یہ ابھی آپ نے بات کہی، بالکل آپ مانیں تو میں اس کا جواب دوں۔ مجتہدین کا عقیدہ یہی ہے، جی ہاں دیکھو، ابھی آپ نے عقیدہ نہیں، بالکل معصوم کا حکم ہے۔ ابھی میری دلیل، یہ اصول کافی ہے میرے ہاتھ میں، عمر بن حنظلہ کی روایت جو بار بار آپ پیش کرتے رہتے ہیں، اب اس سے سنیں کیوں قرآن میں اور سنت میں حکم ہے۔ اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ فرمان سنیں، اصول کافی کی حدیث نمبر 40 ہے۔ بڑے غور سے میری باتیں سنیں، آپ کے سوال کا اور ابھی تقلید کی مشروعیت پر آ رہا ہوں۔ ہمیں حکم ہے، کیا حکم ہے؟ تفقہ فی الدین، ہم دین میں تفقہ حاصل کریں۔ تفقہ کی معنی ہوتی ہے یعنی باقاعدہ معرفت رکھیں، حلال اور حرام کو، تکالیف التزامیہ کو ہم کما حق سمجھیں۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر ہم اس سے اپنے کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو اگر یہ اس کو تو اجتہاد کہتے ہیں، تفقہ فی الدین کو کیا کہتے ہیں؟
اجتہاد کہتے ہیں، وہ خود مجتہد ہے. اگر وہ تفقہ فی الدین ہے تو خود مجتہد ہے، یعنی وہ قرآن اور حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ کر اپنی تکالیف التزامیہ وہ اس کو یعنی اس کا امتثال کر سکتا ہے، اس کا احراز کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس مرجے پر یعنی مرتبے پر نہ پہنچا ہوا ہو، ابھی آپ نے دعویٰ کیا، جواب سنیے، مرتبے پر نہ پہنچا ہوا ہو تو پھر اس کو حق نہیں، حق حاصل نہیں ہے کہ وہ احادیثوں سے وہ اپنی استنباط کرے. کیوں؟ معصوم نے منع کیا. یہ اصول کافی کی عمر بن حنظلہ کی روایت کی آخری سطر پڑھو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ان الوقوف عند الشبہات خیر من الاحتحالات، کہ شبہات میں جو ہے یعنی ان الوقوف عند الشبہات، اب جب آپ شبہے میں آ جائیں تو آپ خاموش ہو جائیں. یعنی جب 4 حدیثیں معصومین کی روایات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ عمر بن حنظلہ کی روایت کے آخری جملے، یہ ناجر بلاغہ میں فرمان، الاخبار میں فرمان موجود ہے، احتجاج طبرسی میں فرمان موجود ہے. جب آپ شبہات میں ایک مکلف ہے جو مقام مرجیت پر نہیں پہنچا ہوا ہے، اب اس کے پاس کتب الاربعہ مکمل اردو کے ساتھ کھلی ہوئی ہے، اب یہ مشبہ میں ہے کہ اب یہ ایک امر ہے، اس کے حکم مثلا واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، کیا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ ان الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات. ایسا نہیں ہے کہ بجائے آپ جو ہے یعنی گمراہی میں پڑیں خاموش ہو جائیں. اگر خاموش ہو جائیں پھر ہمیں التزامیہ جو تکالیف التزامیہ ہے اس کرنا ہی نہیں کرنا ہے، اس کا امتثال کرنا ہی نہیں کرنا ہے. تو کیا حل ہے؟ جب روایات میرے سامنے ہے، کتاب میرے سامنے، مقام تفقہ فی نہیں سنیے تفقہ فی الدین پر میں نہیں پہنچا ہوا ہوں، ابھی میں شبہات میں ہوں، تو میرا کیا وظیفہ ہے؟ تو آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں نا مولوی صاحب؟ نہیں تائید نہیں، میں آپ کو رد کر رہا ہوں. تو نہیں، آپ میری بات آپ کو پتہ نہیں، آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں. دیکھیں آپ میرے ساتھ وہ اقرار کر رہے ہیں، آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں کہ عوام لوگ حدیث نہیں سمجھ سکتے. جب تک مجتہد نہیں ہوئے تو آپ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، حدیث نہیں سمجھ سکتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں وہ صحیح سستانی کی بات پڑھی، میں نے پڑھی. عوام وہ اتنی یعنی مشقت اٹھا کر پہنچے، جب ایک یعنی اس نے مشقت کی، یہ پھر بھی نہیں پہنچا ہوا ہے. وہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اجازت دے رہے ہیں کہ علایاری صاحب کتب نہیں سنے علایاری صاحب کتب الاربعہ پڑھ کر مجتہد بنے، لیکن آپ نہیں بنے ہوئے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مقام پر آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ ان الوقوف عند الشبہات، یہ کیا ہے؟ خیر من الاقتحام فی الحلقات. یہ علایاری صاحب کو امام منع کر رہا ہے، عمر بن حنظلہ کی روایت. دوسری بات سنیں آپ، نہیں اس کا دوسرا جواب سنیں. اس وجہ سے یہ میرے ہاتھ میں مان الاخبار ہے، اس کی حدیث نمبر 3. آپ ایک بات کرو نا، آپ ایک بات کرو میرے عزیز. میں نے عرض کیا کہ مراجع کا یہ موقف ہے، اس کی مرجع موقف صحیح ہے غلط ہے وہ الگ بات ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ مجتہد کے بغیر، جس کے پاس ملکہ اجتہاد نہیں ہے، استنباط نہیں ہے، وہ حلال و حرام کے مسائل پر احادیث پہ عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ مراجع کا موقف ہے. آپ میری بات کو دیکھیں، غلط تو کیا موقف ہے ان کا؟ عمل کر سکتے ہیں جو مجتہد نہیں، حلال و حرام پہ احادیث پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں اگر وہ شبہات میں نہ پڑھے، مقام فقہات میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ صحیح معنی میں نہیں، جو شخص مجتہد نہیں ہے بھائی صاحب، بھائی ہم کو بھی اجازت دے رہی ہے سید سستانی کی. میں نے بات پہلے آپ کو پیش کی ہوئی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فقہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ بھائی صاحب، میرے سے بات کرو، یہ فقہا کی عبارت میرے سے بات کرو. نہیں علائر صاحب ہر درمی نہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہلال و حرامی اگر وہ احادیث سے مقام فقہات پر پہنچے ہوئے تکالیف الزامیہ کو صحیح معنی میں سمجھ رہے ہیں، احراز امتثال کر رہے ہیں تو کریں، ہم منع نہیں کر رہے. جب نہیں کر رہے ہیں شبہات میں ہے تو امام منع کر رہا ہے، تو صحیح ہے نا؟ تو اب اختلاف کیا ہے مسئلے پر؟ تو اختلاف کیا ہے پھر؟ تو آپ ہماری بات کی تائید کر رہے ہیں، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی. اپنی طرف سے فقہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں فقہ بھائی صاحب بات سنو تو دیکھو، ان لوگ اس آدمی نے 1 گھنٹہ وقت ضائع کیا. ہم نے شروع سے کہہ دیا کہ مراجع یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مجتہد نہیں ہے وہ حلال و حرام پر وہ احادیث میں عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس حدیث سمجھ نہیں آ سکتا اس کو. تو اس نے کہا نہیں، یہ مراجع نے نہیں بولا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پھر آخر میں آ کے اسی بات کو تائید کیا کہ جو مجتہد نہیں ہے وہ حلال و حرام پر حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا. تو ہم نے تو صحیح کہا تھا نا، تو اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا آپ نے؟ تو امام نے روکا ہوا ہے ان الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات. ٹھیک ہے، تو میری بات صحیح ہے نا بھائی؟ ہمیں مولوی صاحب، تو میری بات صحیح ہے نا؟
تو میری بات صحیح ہے کہ اعتراف کرو کہ فقہ صحیح کہہ رہے ہیں، امام کا حکم سنا رہے ہیں آپ، یہ تہمت نہ کہ یہ آپ تہمت فقہ پر نہ لگائیں، فقہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں بھائی، فقہ کہہ رہے ہیں جب آپ بات سنو، اس نے ایک دیکھ یہ شخص آیا میرے مناظرے کے لیے، اس کو اپنی بات کا نہیں معلوم، یہ کہ میں نے شروع میں کیا کہا کہ مراجع نے کہا ہے کہ عام لوگوں کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، ٹھیک ہے نا، اور وہ ان کو تقلید کے لیے ضرورت ہے، تو کہتا آپ نے جھوٹ بولا، مراجع نے سر نہیں بولا، آخر میں اس نے یہی بات اسی بات کی تائید کرتا، کہتا امام نے بھی یہی فرمایا، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہی کہا، تو پھر میری بات صحیح ہے کہ مراجع نے یہ کہا ہے، ان کا اجماع یہی ہے، اب آپ اس پہ اضافہ کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، تو اس کا میرے پاس جواب ہے، لیکن آپ کا یہ ادعا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا وہ باطل ہے، وہ بہتان ہے، میں نے صحیح کہا تھا کہ مراجع کا اجماع ہے کہ عوام حدیث نہیں سمجھ سکتے، حدیث پہ ان کو جب تک مجتہد نہیں ہو جاتے ان پہ حدیث پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی فاضل شخصی کی نہ ہو، تو میری بات صحیح ہے، صحیح اور صحیح کیا میں نے، ٹھیک ہے نا، آپ نے 1 گھنٹہ وقت ضائع کیا نا سب کا، آپ نے 1 گھنٹہ سب کا وقت ضائع کیا نا، او بھائی او فاضل آدمی او امامے والے، آپ نے سب کا 1 گھنٹہ وقت ضائع کیا نا، آخر میں وہی میری بات کی تائید کی کہ مراجع بھی یہی کہتے ہیں، امام بھی یہی فرماتے ہیں، اب میری جواب سن لو بھائی، میں تیری بات نہیں تسلیم، میری بات سنیں، میرا جواب، پھر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ پھر بھی یہی غلط تہمت رہے، ہم کہہ رہے ہیں، خود فقہا کہہ رہے ہیں لم یبلغ رتبۃ الاجتہاد، جب اجتہاد کے مرتبے پر نہ پہنچے ہوئے ہوں تب منع کرتے ہیں کہ جب بھائی آپ شبہات میں ہیں، جب آپ شبہات میں ہیں تو امام کہہ رہا ہے ان الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات، امام کہہ رہا ہے، یہ فقہ، آپ یہ نہ کہیں کہ فقہ منع کر رہے ہیں کہ بھائی جب علا یاری صاحب وہ حلال و حرامی تمیز نہیں کر سکتا ہے تو امام کی منع کی ہوئی ہے، اچھی بات ہے بھائی صاحب، آپ دیکھیں نا ایک ایسے مخاطب سے انسان گفتگو کرے جو اس کو ابھی مشروعیت حدیث پر ابھی آ جائے، ابھی مجھے 1-2 منٹ وقت ٹائم دے دو نا مولوی صاحب 1-2 منٹ مجھے بھی ٹائم دے دو، 1-2 جملے کہہ دوں، بسم اللہ کروں، دیکھیں عزیزو، ایک ایسے شخص سے گفتگو کی جائے جو اپنی مخاطب کی بات بھی سنتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو نا، ایسا لگتا ہے میں دیوار سے بات کر رہا ہوں، بھائی صاحب جو شخص مرتبہ اجتہاد، ابھی میری بات کو نہ کاٹو پلیز، تحمل سے سنو، میری بات غلط ہے، باطل ہے، جیسا بھی ہے تم سن لو، سمجھ لو، پھر رد کر لینا، باطل پہلے باطل کو سمجھو پھر باطل کو رد کرو، دلیل کے ساتھ رد کرو، دیکھو جو ہمارا یہی موقف ہے کہ مراجع یہ کہتے ہیں کہ عام شخص کو حلال و حرام کے مسائل پر تقلید کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مجتہد نہیں ہے، جب مجتہد ہو گیا تو پھر اس کے لیے تقلید حرام ہو جاتی ہے، جب تک وہ مرتبہ فقاہت اجتہاد پہ نہیں پہنچتا، مرحلے استنباط پہ نہیں پہنچتا، تو اس کو اجازت نہیں ہے حلال و حرام کے مسائل پر حدیث میں عمل کرے، کیونکہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، استنباط نہیں کر سکتا، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ مراجع کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، تو اس میں یہ یہاں پہ چلانگے مانگ رہا تھا کہ آپ نے غلط بولا ہے، جھوٹ بولا مراجع، تو اب یہ تو بات انہوں نے اعتراف کر لی کہ مراجع یہ بھی کہتا ہے، سیستانی بھی یہ کہتا ہے، اچھا اب یہ انہوں نے یہ دلیل لایا کہ امام علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلی بات یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز، آپ خود تو مجتہد ہے نہیں، تم خود تو کہتے ہو کہ میں سیستانی کا مقلد ہوں، تو آپ کو کہاں سے اجازت ملی ہے کہ کسی حکم کا استنباط حدیث سے کریں؟ جب آپ مجتہد نہیں ہو، آپ نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ مراجع کا یہ اجماع ہے کہ جو شخص مجتہد نہیں ہے وہ الوقوف عند الشبہات خیر لک من الاقتحام فی الحلقات، کہ شبہہ کے سامنے آپ مرتکب نہ ہوں، شبہہ میں احتیاط کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ حلقت میں جہنمی بن جائیں، حرام کا مرتکب ہو جائیں، اس سے بہتر ہے، تو آپ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کا، تو آپ تو مجتہد تو ہے نہیں، آپ نے اب سب مراجع کے آپ نے مخالفت کر دی، ٹھیک ہے نا، پھر دوسری بات، یہ حدیث آپ کے مدعا سے بالکل اجنبی ہے، مقبول ہے عمر ابن حنظلہ، ہم نے اس حدیث کو اتنی بار پڑھایا ہے، مجھے بولنے دینا، اب بات سنیں نا، حدیث میں پڑھوں، حدیث پڑھوں، حدیث سمجھا دوں، پھر آپ بات کر لینا بھائی، اب میں آپ سے اب میں اس حدیث کا جواب دوں گا، پھر میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا، پھر میں آپ سے تقلید کی دلیل مانگوں گا، پھر آپ کے پاس تقلید کا سب سے جو بڑا دلیل ہے وہ لے کے آنا آپ نے، دیکھیں ان کے پاس کیا ہے دلیل، عوام حدیث نہیں سمجھ سکتے، پہلی بات میں آپ کے خلاف عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے عزیزو، میں اتنے احادیث پڑھتا ہوں، آپ کے لیے ترجمہ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بھائی اگر میں آپ کے خلاف کے لیے احادیث، یہاں پہ میرا درس ہوتا ہے من لا يحذر الفقیہ کا، اس میں بہت سارے میں فروع کافی کا حدیث نقل کرتا ہوں، تہذیب استبصار کا، آج تک کسی نے مجھے نہیں لکھا کہ ہمیں حدیث نہیں سمجھ آتی، آج تک کسی نے کامنٹ نہیں کیا ہمیں حدیث نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کا ایک یہ دیکھ سورج کو ہم کہتے ہیں کہ روشن نہیں ہے،
سورج کو ہم کہہ دیں کہ سورج روشن نہیں ہے، ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ جو ایک ہے اس کو کہہ دیں یہ 5 ہے، اس طرح بداحت کا انکار ہے کہ لوگ حدیث نہیں سمجھ سکتے، اور یہ دین کا انکار ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی ہے کہ کوئی پیغمبر کس لیے آئے تھے بھائی؟ نبی اللہ نے ایسے نبی کو بھیجا، کیوں ایسے امام ائمہ علیہ السلام کو بھیجا؟ ان کی حدیث کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، مگر یہ کہ 40 سال حوزے میں رہے، پھر بھی وہ ہو سکتا ہے مجتہد نہ بنے۔ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب اصول کافی مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی جزء اول، یہاں پہ مقبولہ عمر ابن حنظلہ ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 67 میں کتاب فضل العلم باب اختلاف الحدیث میں مقبولہ عمر ابن حنظلہ حدیث نمبر 10 ہے۔ اس میں امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے بلی کہ اگر دو احادیث میں اختلاف ہو تو اس میں کس حدیث کی اتباع کریں؟ میری تائید فرمایا کہ کریں، الحکم ما احکم بی اعدلہما وافقہما واصدقہما فی الحدیث، اس ہر شخص کی حدیث آپ مان لیں جو عادل ہے، افقہ ہے اور اوثق ہے اور جو اورع ہے۔ اچھا، اگر یہ عرض کیا کہ اگر یہ دونوں مساوی ہوں ان صفات میں، عدالت میں، فقاہت میں، صداقت میں، ورع میں، یہ دونوں مساوی ہیں، تو کس کی طرف ہم رجوع کریں؟ کس کی حدیث کو مان لیں؟ کان الى ما كان من روایت عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه۔ فرمایا وہ حکم جس پہ اجماع ہے، وہ حدیث جس پہ شیعہ اخذ کرتے ہیں، دو حدیث آتے ہیں دونوں کے راوی ثقہ، ورع، صادق القول، فقیہ ایک جیسے ہیں، تو کس کی حدیث کو لے لیں؟ اس شخص کی حدیث کو لے لو۔ اب امام صاحب نہیں فرما کہ آپ کو حدیث نہیں سمجھ آتی ہے، فرما اس حدیث سمجھ آتی، آپ اس شخص کی حدیث کو لے لو جو اجماعی ہے، جو شخصیوں کے نزدیک مشہور ہے، سب اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور ایک حکم جو شاذ ہے، حدیث شاذ ہے، کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، انما الامور ثلاثہ، پھر اس نے کہا کہ فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواه الثقات عنكم، اس نے کہا کہ دونوں خبر جو متعارض ہیں، جو علیہ صاحب آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، علیہ صاحب آپ میرا وقت ضائع، یہ حدیث میری تائید میں پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث مجھے پیش کرنی تھی، نہیں میں پڑھ رہا ہوں بھائی، تو آپ پڑھ لینا، آپ پڑھ لینا بھائی، پڑھ لینا، ابھی مجھے میری بات یہ ہے نا، آپ نے استدلال کیا، اس کا استدلال باطل ہے، مجھے حدیث پڑھنے دو۔ بھلے اگر دونوں حدیث مشہور ہو آپ سے تو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا، نہیں فرمایا کہ آپ کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، وہ حدیث ہو اس کے لیے 40 سال حوزے میں ریاضت کرو، فرمایا ينظر ما وافق حکم الکتاب والسنہ وخالف العامہ فیؤخذ به، فرمایا کہ وہ جو کتاب و سنت کے موافق ہو اور عامہ کے مخالف ہو تو اس کی اتباع کرو۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اگر دونوں کتاب و سنت سے موافق ہو تو ہم کس کے لیے کریں؟ فرمایا جو عامہ کے موافق ہے اس کو رد کرو کہ ان کی مخالفت میں ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کے باوجود دونوں خبر ایک جیسے ہوں بھلے تو کیا کریں؟ فرمایا ينظر الى ما هم الیہ امیل حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر۔ آپ دیکھو کہ جماعت مخالفین کے جو قاضی ہوتے ہیں، مختلف شہروں میں ان کے قاضی مفتی ہوتے ہیں، وہ ان دونوں احادیث میں سے ان کا قول کس کے زیادہ شبیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی نہیں بولا کہ تم یہاں پہ اجتہاد کرو، اپنی رائے سے کچھ حکم بناؤ، نہیں، تم دیکھو ان دو احادیث میں جو متعارض ہے اس میں کون سی حدیث مخالفین کے قضات، پلیز حدیث پڑھنے دو، پلیز میں وقت ضائع نہیں کر رہا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سنو سیکھو، تو اس کی طرف رجوع کرو جو اس حدیث کو پکڑ لو جو ان کے اس کی طرف قضات جو ہیں اور ان کے ججز جو ہیں اس کی طرف میل نہیں رکھتے۔ اچھا، پھر عرض کیا کہ اگر دیس دونوں میں بھی موافق ہوں تو کیا کروں؟ پھر اس کے بعد فرمایا اذا کان ذالک فارجع حتی تلقى اماما، فرمایا اس کے بعد اگر ایسا ہو کہ ان سب یہ جو مختلف مراحل ہیں تعارض و تراجیح میں، اگر یہ سب میں دو حدیث موافق ہوں تو اس میں آپ پھر ٹھہر جاؤ، پھر کسی بھی حدیث کو اخذ نہ کرو حتیٰ کہ تم امام علیہ الصلوۃ والسلام آ کے تمہیں سمجھا دیں۔ اچھا، فإن الوقوف عند الشبهات خیر لك من الاقتحام في الهلكات، اس مسئلے میں بالکل شبہ ہے، حدیث پڑھنے سے بھائی صاحب پلیز چپ کرو، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ میرے حق نہیں پڑھ رہے، آپ سن نہیں رہے نا، فائدہ بہت ہے، فائدہ بہت ہے، آپ سن لو، میں ختم ہو گیا حدیث بس۔ دیکھو عزیزو، اس حدیث میں، اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ عوام حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، دو حدیث ہیں ہر لحاظ سے مساوی ہیں، ہر لحاظ سے مساوی ہے، ان دو حدیث میں تعارض ہے، ہم کس حدیث پہ عمل کریں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسے حالت میں تم احتیاط کر لینا کہ اس میں شبہ ہے کہ کس حدیث پہ ہم عمل کریں، اس میں شبہ ہے،
تم اس کا علم پلٹا دو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ اس حالت میں شبہے کا مرتکاب نہ کرنا۔ تو یہ ادعا کر رہے تھے کہ عام آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا نا، اس حدیث یہ بالکل اس میں موضوع سے اجنبی ہے۔ اس حدیث میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ عام آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا، وہ اس کے لیے مجتہد کی ضرورت ہے۔ یہ بہت تراجی و تعادل و تراجی کی بات ہو رہی ہے کہ دو حدیث ہر لحاظ، یہ حدیث بہت کم ہے اس طرح۔ یہ شیعہ حدیث میں اگر دیکھیں آپ وہاں پہ حدیث ڈھونڈ لیں اس طرح کی دو حدیث، ہر یہ جو مراحل امام علیہ السلام نے بتایا نا، اس طرح کوئی شاید کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس طرح ہمارے ہاتھ میں، اگر ہیں تو نہایت ہی قلیل نادر ہیں۔ اگر مجھے کوئی اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہو، اگر کوئی حدیث اس طرح ہو بھی تو نہایت ہی کم ہے۔ اس حدیث میں جو اس شخص نے ادعا کیا، ابھی حوزے میں پڑھتا ہے، دیکھو حوزے میں پڑھتا ہے، اس کو اتنی واضح حدیث نہیں سمجھ آتی، اس ایک جھوٹی بات کو یہ مولوی صاحب سیستانی کی حکومت بچانے کے، اور سب چپ کرو پلیز، چپ کرو، میری بات ختم ہونے دو۔ تقلید ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی بات کو کہ دیکھیں کہ عوام حدیث نہیں سمجھ سکتے، وہ اس کہاں پہ امام علیہ السلام نے بولا کہ عوام حدیث نہیں سمجھ سکتے؟ اس حدیث میں تو کہ آپ حدیث سمجھ سکتے ہیں اگر ہر لحاظ سے، خاموش رہو پلیز، اگر ہر لحاظ سے مساوی ہوں تو آپ وہاں پر احتیاط کریں، یہ اس کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے؟ آپ توبہ کرو، ائمہ علیہ السلام پہ افترا کرتے ہو، جھوٹی بات مانتے ہو، شرم کرو۔ اب آ جاؤ اصل موضوع کی طرف، اصل موضوع کی طرف آ جاؤ۔ تقلید کی دلیل بتاؤ ہمیں، جو سب سے اہم دلیل ہے، وہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہے